اس کے لیے زحمت دیتے ہیں۔ ملک گیر شہرت کے حامل، دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کے استاد تجوید معروف نعت خواں قاری زبیر صاحب بھوپالی زید مجدہو کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خاص ادا میں حضرت قاری صاحب کو ایک نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، بلکہ سینکڑوں نعتیں ازبر ہیں۔ جس طریقے سے لوگ حافظ قرآن ہوا کرتے ہیں، اس طریقے سے ماشاءاللہ قاری صاحب نے اس میدان میں وہ آبلہ پائی کی ہے کہ آپ حافظ النعوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و منقبت کے ساتھ اس وابستگی کو ان کے حق میں مبارک فرمائے، اور حضور کی محبت کی شمع پورے ملک میں جلانے کا مشن جو حضرت قاری صاحب نے محفل نعت کے ذریعے سے اٹھا رکھا ہے، اس مشن میں حضرت کو حضرت دامت برکاتہم العالیہ کا انہیں دست و بازو بنائے رکھے۔ میں اس شعر کے ساتھ قاری صاحب کو دعوت پیش کرتا ہوں۔ اثر لبھانے کا پیارے تیرے بیان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ واجب الاحترام حضرات اکابر معزز و مبجل اساتذہ اعزام علماء کرام سامعین بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرات گرامی، پہلے تو خاموشی کو توڑتے ہوئے محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سی محفل سجی ہوئی ہے، اور میں واقعتاً اپنے آپ کو خوش بخت خیال کرتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں اور حضرت الاستاد دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے دوبارہ کچھ اشعار سنانے کا موقع ملے گا۔ بغیر کسی تمہید کے ایک مطلع ایک شعر سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو کلام پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، اللہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ سبحان اللہ، واہ مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما دیں۔ عطا کر۔ خدا قلم کو میرے، خدا قلم کو میرے ایسی روشنائی دے، خدا قلم کو میرے ایسی روشنائی دے، اگر میں عائشہ لکھوں تو ماں دکھائی دے، کیا عشق محبت ہے ماشاءاللہ۔ اگر میں عائشہ لکھوں تو ماں دکھائی دے، سبحان اللہ۔ میرے سلام کو روزے پہ وہ شرف دے دے، میرے سلام کو روزے پہ وہ شرف دے دے، کہ جواب شاہ مدینہ دکھائی دے، مجھے سنائی دے، جواب شاہ مدینہ مجھے سنائی دے۔ مزہ آ گیا، سبحان اللہ۔ خدا مجھے وہ تابع نوائی دے، میں چپ بھی رہوں تو نغمہ میرا سنائی دے۔ آئے آئے ماشاء اللہ۔
آئیے یہیں سے ایک مطلع دو شعر اپنے آپ کو یہ تصور کریں کہ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ التجا کر رہے ہیں۔ ایک التجا امید ہے کہ آپ حضرات کی بھی وہی تمنا ہوگی۔ دو تین شعر میں اس کلام کی پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، چمن مارا میں گلزار کر لوں، رخ وضحا کا میں دیدار کر لوں، چمن آرزو کا میں گلزار کر لوں، رخ وضحا کا بنا دیجئے میری قسمت خدا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر پیش کرنا عطا کریں۔ سر حشر تشریف لاؤگے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤگے لیکن سر حشر تشریف لاؤگے لیکن لحد میں جلوہ دکھاؤگے لیکن نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، زندہ باد، ماشاءاللہ، بہت اچھا خواہش، نکلنے سے بہت اچھا خواہش، پہلے اللہ اکبر، میں اپنا جنازہ اللہ اللہ، ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ، جھکاؤں اس طرح اپنی جبین شوق اس در پر، اٹھائے جب کوئی درباں تو میرا جسم بے دم ہو۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، غارِ سور کا منظر ذہن میں رکھیں اور یہ شعر سماعت کریں۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ابو بکر سے نکلتے ہی باہر یہی صاف بولا، ابو بکر سے معذرت چاہتا ہوں، نکلتے ہی باہر یہی صاف بولا، ارے انگوٹھے میں اس واسطے کاٹا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، زندہ باد قاری صاحب، انگوٹھے میں سے واسطے میں نے کاٹا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں،
حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں سر حشر تشریف لاؤگے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤگے لیکن اللہ نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک مطلب دو شعر کو سماعت کرنے اس کے بعد انشاءاللہ ایک مکمل کلام پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں اصحاب سمجھ جاتے تھے خوشبو کے اثر سے اصحاب سمجھ جاتے تھے خوشبو کے اثر سے خوشبو کے اثر سے اصحاب سمجھ جاتے تھے خوشبو کے اثر سے آقا آقا میرے گزرے ہیں ادھر سے کہ ادھر سے آقا میرے گزرے ہیں ادھر سے کہ ادھر سے صلی اللہ علیہ وسلم رنگینی یہ دنیا اسے اچھی نہیں لگتی کے سفر سے کیا کہنا جو لوٹ کے آیا ہو مدینے کے سفر سے آقا میرے گزرے ہیں ادھر سے کہ ادھر سے صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں اور حضرت الاستاذ پہلی مرتبہ پڑھنے کی اس طرح ہمت کر رہا ہوں ہمارے پڑوسی ملک کے ایک مشہور نعت خواں تھے ان کا انداز تھا اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے گرہ بندی کر کے پڑھتے تھے یعنی ایک نعت کی ایک کسی شعر کے مناسبت سے کوئی کلام ہے تو اس کو جوڑ کر ساتھ میں پڑھتے تھے میں نے کوشش کی ہے اس کو اس طرح بنانے کی امید ہے انشاءاللہ عطا کریں پسند آئے گا دعائیں ملیں گی اور بارگاہ میں قبول ہوگا انشاءاللہ حضرت قاری احسان محسن صاحب کا مشہور زمانہ کلام ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے اس کا مطلب پڑھوں گا اس کے بعد انشاءاللہ ایک نیا پن آپ کو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ سماعت کریں انشاءاللہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی میرا نبی ہے
میرا نبی ہے۔ اور مہمان ابو ایوب کے گھر بن کے جو آیا، سب نے طلع البدر علینا ہے سنایا۔ مہمان ابو ایوب کے گھر بن کے جو آیا، سب نے طلع البدر علینا ہے سنایا۔ وہ جس نے مدینے کو مدینہ ہے بنایا، وہ جس نے مدینے کو مدینہ ہے بنایا، اور وہ جس کے قدم ساری زمین چوم رہی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اب یہاں سے نیا پن انشاءاللہ آپ سے سننے کو ملے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جسے ورفعنا لك ذکرک، 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 ورفعنا لك ذکرک۔ ذکر اونچا ہے تیرا بے شک، ورفعنا لك ذکرک۔ بنے دو جہاں یہ تیری خاطر، زمین و زمان یہ تیری خاطر، بنے دو جہاں یہ تیری خاطر، زمین و زمان یہ تیری خاطر، بچھی کہکشاں یہ تیری خاطر، بچھی کہکشاں یہ تیری خاطر، تیری خاطر سجی ہے دھنک، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک۔ تیری انگلی کا اشارہ کرے مہتاب تو پارا، تیری انگلی کا اشارہ کرے مہتاب تو پارا، جوڑ دے پھر جو دوبارہ، منہ جائے کافروں کے لٹک، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک۔ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور۔ میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر۔ میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، تیری جنبش میرا ساقا، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیری مدحت میری بولی، تیرا جھونکا میری ٹولی۔ کیا تو نے مجھے زیرک، تیرے ذرے میرے دیپک، کیا تو نے مجھے زیرک، تیرے ذرے میرے
تیرا شیوا میرا مسلک کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منصوب ہے جسے ورفعنا لك ذكرك لگاتے ہیں لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے کس زمانے تھے صدیوں سے پل کے بچھائے وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے زمانے تھے صدیوں سے پل کے بچھائے وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے وہ ساقی ساقی کوثر وہ قرآن والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ہے ایڑی رخسار کا عالم کیا ہوگا رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا مہتاب کا عالم کیا ہوگا آئی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی آئی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا اور چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی
بڑی شان والے، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، کیا شان ہے، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ قائصہ، ماشاءاللہ بہت اچھا، جزاکم اللہ خیر۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما